بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الصلاة والسلام على رسول الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر هم مغرق وخزيتي ساهل لنا أشكالنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. سب سے اولا سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں ملک کون میں انبیاء تاجدار، ملک کون میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، خلق سے خلق سے اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی،
حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار کائنات امام الانبیاء نبی الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ قدس و انور میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر یہ خوشیوں بھرا رحمتوں اور برکتوں والا دن دیکھنا نصیب فرمایا ہے۔ اللہ کریم آج کے دن نازل ہونے والی رحمتیں برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ عید قربان یا عید الاضحیٰ اس کو جو نام دیا جاتا ہے، ہر بندہ اس بات سے واقف ہے کہ اس کا تعلق قربانی کے ساتھ ہے، اور جب بھی کسی کو کوئی منزل ملی ہے، کسی مقام پہ پہنچا ہے، تو وہ قربانی کے ذریعے پہنچے ہیں۔ قربانی وہ عظیم چیز ہے جو بندے کو اس کی منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ نیند کی قربانی جب تک بندہ بچہ نہیں دیتا، آرام کی قربانی نہیں دیتا، تب تک اس کو ہم اپنے امتحانات میں کامیابی نہیں دیتی۔ اس کے اوپر کتنی مثالیں ہیں، میں مثالیں زیادہ دے کے وقت زیادہ نہیں ضائع کرنا چاہتا، بلکہ ایک دو خاص باتیں قرآن کریم برہان رشید کی 2 سے 3 آیتوں کا ترجمہ میں نے عرض کرنا ہے جتنا وقت ہوگا۔ قربانی سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو ایک سوال کیا جاتا ہے کہ آخر اس کی ضرورت کیا ہے؟ ہر سال لاکھوں کروڑوں اربوں جانور قربان کیے جاتے ہیں، ان کا خون بہایا جاتا ہے، تو جو ایک نیا ذہن ہے جو سوشل میڈیا صبح شام جن کا اوڑھنا بچھونا یہ سوشل میڈیا ہے، ان کی طرف سے یہ سوال ہے کہ آخر اس کی ضرورت کیا پیش آئی کہ پوری قوم، پوری امت جو صاحب استطاعت ہے، جو صاحب نصاب ہیں، وہ ایک بار نہیں کر رہے بلکہ ہر سال کر رہے ہیں، اور کچھ خوش نصیب ہیں جو 2 4 جانور بھی کر رہے ہیں، تو آخر اس کی ضرورت کیا ہے؟ اگرچہ اس کے جوابات قربانی کی فرضیت کے اوپر، قربانی کے وجوب کے اوپر قرآن و حدیث کی روشنی میں بے شمار جوابات موجود ہیں، لیکن یہ قربانی ہے نا، دین کے حوالے سے جب بھی کوئی مسئلہ سامنے آئے اور کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ تم کیوں کرتے ہو، سوشل میڈیا پہ کسی کے ساتھ بحث ہو جائے، بات چل پڑے، اس کا ایک سادہ سا جواب ہے قرآن کریم برہان رشید میں اللہ کریم جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ، کہ وہ چیز جو تمہیں اللہ کے رسول عطا فرمائیں اسے تم مضبوطی سے پکڑو، اور جس سے محبوب خدا منع فرمائیں اس سے تم رک جاؤ۔ تو پورے کا پورا جو دین ہے وہ اسی ایک بات کی طرف، اس کے ارد گرد آپ کو گھومتا ہوا نظر آئے گا کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے فضائل بیان کیے ہیں، اور حضور نے قربانی کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے،
تو اللہ کے محبوب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہم یہ جانور ذبح کر رہے ہیں. اور یہی بات ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت زید بن ارقم راوی ہیں، بڑی مشہور روایت ہے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو پوچھا گیا یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو فرمایا اس میں تمہارے لیے برکات ہے، اور صرف برکات نہیں بلکہ حضور نے فرمایا تمہارے لیے اس میں بخشش بھی ہے، رحمت بھی ہے. اب قربانی ایک لفظ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ قربانی جیسے لفظ ہے ویسے ایک ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی معنی مفہوم مطلب ہوتا ہے. اکرم ہے، اشرف ہے، شریف ہے، شرافت ہے، جو بھی کسی کا نام ہے، ہر نام کا اور ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے. تو قربانی بھی دیکھنے میں ایک لفظ ہے، اس کا کیا مفہوم اور معنی ہے. اگر آپ لغت کی کتابیں دیکھیں تو قربانی قربان سے بنا ہے، اور اس کا مطلب ہے قریب ہونا، نزدیک ہونا. بالکل آسان کر کے کہوں کہ جب بندہ رب سے دور ہو جائے تو فریضہ قربانی وہ فریضہ ہے کہ جو بندے کو رب کے قریب کر دیتی ہے. اور صرف یہ قربانی جانور قربان کرنا نہیں بلکہ ہر چیز کی قربانی، اپنی انا کی قربانی. اور یہ بات یاد رکھیں قربانی کے جو درس ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو کردار ہے، صرف جانور قربان کرنے کا نام قربانی نہیں، انا کی قربانی، حسد اور بغض کی قربانی، کینے کی قربانی، ان ساری اشیاء کی قربانی دیتا ہوا جب اس فریضے تک پہنچتا ہے تو پھر بندہ خدا کے قریب ہوتا ہے. کتنا قریب ہوتا ہے؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو صحابہ کرام نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے تو اس میں ہمارے لیے کیا چیز ہے؟ تو فرمایا بِكُلِّ اشارۃ حسنہ، فرمایا اس کے ہر بال کے بدلے اللہ نے 10 نیکیاں تمہیں عطا فرمانی ہے. قربانی کے جانور. اب قرآن کریم برہان رشید کے 17ویں پارے کی سورہ الحج کی آیت مبارکہ کا پہلا حصہ میں نے تلاوت کیا تھا، جس کا ترجمہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. فرمایا یہ جو قربانی کے جانور ہیں، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کو ان کے گوشت کی ضرورت ہے یا خون کی ضرورت ہے تو فرمایا اللہ تک نہ ان کا خون پہنچتا ہے نہ ہی ان کا گوشت جاتا ہے. وہ گوشت سارے کا سارا تمہارے اپنے لیے ہے، خود بھی کھاؤ، رشتہ داروں کو کھلاؤ، غربا مساکین کو تقسیم کرو. تو پروردگار یہ تو نے فریضہ ہمیں دیا کیوں جب تجھے تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں، تجھ تک تو یہ مال پہنچتا ہی نہیں. فرمایا لَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تمہارے دلوں کا تقوی، تمہاری نیت، تمہارا ارادہ، تمہاری سوچ پروردگار تک ہو جاتی ہے. اور یہ مت سمجھنا پروردگار ہم اپنے دلوں کو پاک کرنا چاہیں، تقوی حاصل کرنا چاہیں تو اس کے اور بھی کئی ذرائع ہیں. نماز پڑھے تو تقوی ملتا ہے، روزہ رکھے تو تقوی ملتا ہے، حج کرے تو تقوی ملتا ہے، زکوٰۃ ادا کرے تو تقوی آ جاتا ہے. پروردگار یہ ساری چیزیں تقوی حاصل کرنے کے ذرائع تو موجود ہیں امت مسلمہ کے پاس. اب اس کی کیا ضرورت تھی کہ ہم جانور ہی قربان کریں تو تب ہی ہمیں تقوی ملے گا؟ فرمایا بات یہ نہیں، بات اصل میں یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا الآمین. فرمایا اے ایمان والو اللہ کی نشانیوں کی عزت کرو. پروردگار یہ جو قربانی کے جانور ہیں ان کے ذریعے ہمیں تقوی ملے گا.
ان قربانی کے جانوروں کے ذریعے ہمارے دل صاف ہوں گے۔ پروردگار وہ کیسے ہوں گے؟ فرمایا ایسے ہوں گے کہ میں نے کہا لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی عزت کرو۔ وہ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ فرمایا حرمت والے مہینے اللہ کی نشانی، قربانی کے جانور یہ اللہ کی نشانی۔ پروردگار وہ جانور ہے، وہ تیری نشانی کیسے بنے؟ فرمایا جانور تب تک تھا جب تک تو نے خریدا نہیں تھا۔ جب تو نے اسے خرید لیا، اسے جناب ابراہیم نبی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اس کی نسبت کر دی ہے، اب نسبت انبیاء کی وجہ سے وہ جانور نہیں رہا، اب وہ اللہ کی نشانی بن چکا ہے۔ اور جب وہ جانور اللہ کی نشانی بنا ہے، اب تیرے لیے حکم یہ ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اللہ کی نشانی کی عزت کر۔ پروردگار یہ جانور ہے، میں اشرف المخلوقات ہوں، انسان جانور کی عزت کرے تو کیوں؟ فرمایا تو نے صرف جانور کو دیکھا ہے، اس جانور کی نسبت دیکھ، اس کی نسبت اپنی طرف نہ کر۔ قرآن پڑھ کے دیکھ، اگر کسی اونٹنی کی نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ ہو جائے، اللہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو بھی اپنی نشانی قرار فرماتا ہے۔ تو فرمایا اس لیے یہ اب عام جانور نہیں رہا، بلکہ یہ اللہ کی نشانی بن چکا ہے۔ اب تیرے لیے حکم یہ ہے کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، فرمایا اس جانور کی عزت کر۔ پروردگار جب میں اس کی عزت کروں گا تو مجھے ملے گا کیا؟ بڑا لطف کا یہ جملہ ہے، سورہ الحج ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرمایا یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ عام جانور نہیں۔ جانور اسی وقت تک تھا جب تک یہ منڈی میں تھا، تو نے خریدا نہیں تھا۔ جب تو نے خرید لیا، اس کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہو گئی، اس کی نسبت تو نے قربانی کے لیے کر دی ہے، تو فرمایا اب یہ اللہ کی نشانی ہے، جب تک اسے گھر میں رکھنا ہے تو اس کی عزت کرنی ہے، اسے مارنا نہیں، اس کے اوپر سختی نہیں کرنی۔ کیوں؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جانور قربانی کے خریدو تو موٹے تازے خریدو، خوبصورت خریدو۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے پل صراط پہ تمہاری سواریاں بنے گی، وہ جانور جو تم نے قربانی کے لیے خریدے ہوں گے، وہ جانور تمہارے لیے پل صراط پہ سواریاں بنے گی، ان سواریوں پہ تمہیں سوار کر کے اللہ تمہیں اپنی جنت کا حقدار بناتا جائے گا۔ تو فرمایا اس لیے ان کی عزت کرنی ہے، پروردگار ان کی عزت کرے تو ملے گا کیا؟ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، وہ بات جو ابتدا میں پروردگار نے فرمائی تھی نا کہ تمہارے گوشت کی اور خون کی ضرورت نہیں، دل کے تقوی کی ضرورت ہے۔ فرمایا قربانی کا جانور تیرے دروازے پہ باندھا ہو، اس کی عزت کر، اللہ تیرے بدن کو بھی پاک رکھے گا، تیرے دل کو بھی اللہ پاکی عطا فرما دے گا۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ تو میرے دوست گزارش یہ ہے، ایک حدیث سے پاک اور اس کے بعد میں ان کو گزارشات مسائل کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گھر سے نکل کے قربانی کا جانور خریدنے جاتا ہے، بڑی قابل توجہ یہ حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا جب کوئی قربانی کا جانور خریدنے جاتا ہے تو آپس میں جو ایک ریٹ طے ہوتا ہے، دینے والا کہتا ہے میں نے 1,00,000 روپے کا دینا ہے، لینے والا کہتا ہے نہیں 1,00,000 کا زیادہ مہنگا ہے، میں نے 80,000 کا لینا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جب یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نا قربانی کے جانور کے متعلق، تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے ان دونوں کے حوالے سے لکھو یہ خرید و فروخت نہیں کر رہے بلکہ دونوں کو اللہ کا ذکر کرنے کا ثواب دیا جائے گا۔ حدیث پاک پڑھ رہا ہوں۔ پروردگار وہ تو قربانی کو کوئی جانور ہے جس کی خرید و فروخت کا مسئلہ ہے، وہ کہتا ہے میں نے اتنے کا دینا ہے، یہ کہتا ہے میں نے اتنے کا لینا ہے۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں ان کی باتوں کے اوپر تم نے نہیں جانا، باتیں کیا چل رہی ہیں، بس ثواب لکھو
کے کھاتے میں کہ یہ دونوں اللہ کے ذکر میں مصروف تھے. جب تک وہ بحث و مباحثہ چلتا رہتا ہے ان دونوں کو اللہ اپنا ذکر کرنے کا ثواب عطا فرماتا رہتا ہے. اس لیے یہ قربانی کوئی عام چیز نہیں ہے بلکہ ایک بہت خاص عمل ہے. اللہ کریم کرم فرماتا ہے، فضل فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اس کی ہمت اور توفیق عطا فرماتا ہے. تو یہ دعا بھی کیا کریں کہ اگر اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے تو جن کو توفیقات نہیں ہیں، مالی معاملات اس طرح کے ہیں، تو اللہ انہیں بھی ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ وہ بھی یہ فریضہ ادا کر سکیں. قرآن کریم قرآن رشید میں جہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر ہے، اس آیت کا ترجمہ مختصر عرض کر کے ایک دو مسئلہ عرض کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا. کب ارشاد فرمایا؟ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بلوغت کو پہنچے. قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ. بڑے قابل توجہ یہ جملے ہیں. یا بنیہ، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے. اب قرآن کے ایک ایک لفظ کے اوپر اگر آپ توجہ کریں تو بڑا لطف آئے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو قربان کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ڈائریکٹ اپنا حکم نہیں سنا رہے بلکہ بڑے پیارے انداز میں کہتے ہیں یا بنیہ، اے میرے بیٹے. قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر بچے کی تربیت بھی کرنی ہو نا، بچے کو کوئی حکم دینا ہو، بچے کو کوئی کام کہنا ہو، اس سے کوئی کام کروانا ہو، اپنی بات منوانی ہو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کر کے بیٹے کو پیار سے مخاطب کر کے بلاؤ. اگر بیٹا بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرے گا تو باپ جان بھی مانگے گا تو بیٹا باپ کے لیے جان دینے کے لیے بھی راضی ہو جاتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنا حکم تو منوانا چاہتے ہیں لیکن الفاظ بھی اپنی مرضی کے ہم چوز کرتے ہیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے پیارے انداز میں کہا یا بنیہ، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، پتر بتا تیرا کیا ارادہ ہے. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب کیا جیسے حضرت ابراہیم نے کہا تھا نا یا بنیہ، اے میرے بیٹے، حضرت اسماعیل کہتے ہیں یا اباتی، اے میرے ابا جی، افعل ما تؤمر، آپ وہ کریں جو آپ کو حکم دیا گیا ہے. رہا میرا مسئلہ تو انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو میں صبر کر کے دکھاؤں گا. اب حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے. جناب اسماعیل کہتے ہیں آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر کے دکھائیں. باپ اور بیٹے کی گفتگو سے یہ مسئلہ تو ثابت ہو گیا کہ نبی کو اگر کوئی خواب بھی آئے تو وہ نبی کا خواب بھی اپنی مرضی سے نہیں ہوتا بلکہ خواب کے اندر بھی اللہ کا حکم اللہ اپنے نبی کو عطا فرماتا ہے. یہی مسئلہ ہے. یا اباتی افعل ما تؤمر، اے ابا جی میرے والد محترم، آپ وہ کریے جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے، انشاءاللہ من الصابرین، میں صبر کر کے دکھاؤں گا. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو صبر کیا اس کی داستان تو بڑی لمبی ہے لیکن یہ بات یاد رکھیں، قربانی کا فریضہ لاکھوں کی تعداد میں اہل اسلام اس وقت ادا کر رہے ہیں اور ہر بندے کی یہ خواہش ہے کلمہ کو مسلمان کی کہ جو نہیں کر سکتے ان کو بھی توفیق ملے اور وہ بھی کریں. لیکن قرآن کریم کی یہ آیت جو ہے نا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ ذکر ہے قربانی کا، جہاں پہ اللہ کریم جل جلالہ نے یہ ارشاد فرمایا اور حضرت ابراہیم نے جناب اسماعیل سے مشورہ فرمایا. اس آیت سے ایک مسئلہ سامنے آتا ہے، اگر آپ کی توجہ ہو تو وہ مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں. جس بندے کے اوپر اس کے والدین راضی نہیں، وہ ایک بکرا نہیں، دو بکرے نہیں، دو اونٹ نہیں، 100 اونٹ بھی لا کے ذبح کر کے قربان کرے تو بندے کی قربانی قابل قبول نہیں ہوگی.
میں دوبارہ عرض کر دوں تاکہ آپ کو میری گفتگو سمجھ آئے. میں کچھ جذبات میں آ کے کچھ جوش خطابت نہیں دکھا رہا. میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بات آپ کے پلے پڑ جائے تو یہ جو گفتگو میں کر رہا ہوں کہ قربانی کے اندر نہ گوشت کی ضرورت ہے، نہ خون کی ضرورت ہے، دل کے تقوی کی ضرورت ہے، دل کی نیت کی ضرورت ہے، دل کے ارادے کی ضرورت ہے. اور وہ دل کی نیت، وہ دل کا تقوی ملے گا کیسے؟ قرآنی آیات کی روشنی میں نے عرض کیا ہے کہ اس جانور کی عزت کرنی ہے جو قربانی کے لیے گھر میں رکھا ہے. اس جانور کی عزت کرنے سے اللہ دل کو پاکی عطا فرمائے گا. اب قربانی کرنے کا شوق تو ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو گفتگو ہے باپ اور بیٹے کی، یہ گفتگو بتا رہی ہے کہ جب تک بندے کے والدین راضی نہ ہوں، 2 بکرے یا 2 اونٹ نہیں 100 اونٹ بھی لا کے قربان کر لیے جائیں، قربانی قبول نہیں ہوگی. قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے مشورہ کیا ہے جناب اسماعیل علیہ السلام سے. حضرت اسماعیل علیہ السلام فوراً راضی ہو گئے ہیں. پروردگار کا جو حکم ہے آپ کر کے دکھائیں، میں صبر کر کے دکھاؤں گا. اب جناب اسماعیل علیہ السلام کو یہ ذوق، یہ شوق ملا کیسے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں پروردگار میں نے ایک بار ہی بات کی ہے، بیٹا اسی وقت راضی ہو گیا. فرمایا ابراہیم اپنی دعا پہ غور کر. جب اس بچے کے لیے تو نے دعا کی تھی پروردگار مجھے بیٹا عطا کر، مجھے وارث عطا کر، تو فرمایا ہم نے وارث ایسا عطا کیا، صرف بیٹا نہیں، بیٹا بھی من الصالحین، نیکوں کا سردار اس زمانے میں عطا کیا. فرمایا ابراہیم ہم نے اتنا نیک بیٹا دیا ہے، اگر اس نیک بیٹے سے باپ اس کی جان کی قربانی بھی مانگے گا نا تو بیٹا اپنے باپ کے آگے اف نہیں کرے گا، اپنی جان کا نذرانہ اپنے باپ کے لیے پیش کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوگا. تو میں یہ مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو نہیں راضی انہیں راضی کیا جائے. قربانی کا جو اصل مقصد ہے اس تک پہنچا جائے. صرف جانور قربان کرنا یا گوشت کھانا تو مقصد ہی نہیں ہے. اس میں گوشت کا تو ذکر ہی کوئی نہیں. وہ تو سارے کا سارا اپنے گھر میں رکھ لیں، قربانی پھر بھی ہو جائے گی. وہ تو سنت طریقہ ہے، 3 حصے کیے جائیں، اپنے لیے بھی، رشتہ داروں کے لیے بھی، غربا مساکین کے لیے بھی. اگر کوئی ایک لقمہ بھی کسی کو نہ دے، سارے گھر میں رکھیں، قربانی پھر بھی قبول ہے. لیکن قبول کب ہے؟ جب دل کی نیت، دل کا ارادہ خالصتاً اللہ کی رضا ہو. اور قرآن کی اس آیت کی روشنی میں اگر والد صاحب زندہ ہیں تو قربانی کرنے سے پہلے اگر کوئی غلطی ہوگی ہے تو ابا جی سے معافی مانگے، انہیں راضی کریں تاکہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. جن نبیوں کی آج سنت ادا کی جا رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کردار اور سیرت کے حوالے سے یہ جملہ یاد رکھیں. میں نے کل جمعہ مبارک میں عرض کیا تھا کہ کم و بیش 40,000 نبیوں کے باپ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. 40,000 نبی آپ کی اولاد میں آئے. اور آپ کی شان پتہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی نبی ہیں، آپ کے بیٹے بھی نبی ہیں، آپ کے پوتے بھی نبی ہیں، آپ کے پڑپوتے بھی نبی ہیں. باپ بھی نبی ہے، بیٹے بھی نبی ہیں، پوتا بھی نبی ہے، پڑپوتا بھی نبی ہے. کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے گا جس گھر میں کوئی ایک کونسلر بن جائے نا تو پورے محلے کو وقت ڈالا ہوتا ہے اس نے کہ میرے پاس یہ اتھارٹی آ گئی ہے. کوئی اگر کوئی ایم پی اے بن جائے اور اگر کوئی ایم این اے بن جائے، وزیر بن جائے، تو لوگ کہتے ہیں میرا یہ پروٹوکول ہے. اس گھر کے اوپر اللہ کتنی رحمتیں نازل فرماتا ہوگا صبح و شام، جس گھر میں ایک نہیں بلکہ 4 نبی اکٹھے ایک ہی گھر میں رہتے ہیں. صبح و شام اللہ اس گھر کے اندر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں ان ذاتوں کے اوپر درود پڑھنے کا حکم ہے. میں دعا یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو دوست قربانی کا فریضہ ادا کر رہے ہیں، پروردگار ان کے اس فریضے کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے. غربا مساکین جہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں کوشش یہ کریں کہ ان تک خود جا کے ان کا حصہ پہنچایا جائے تو یہ لطف آئے گا آپ کو. لوگوں کو کتاروں میں اس گرمی کے موسم میں کھڑا کر دینا اور پوری لمبی لائنیں لگوا کے پھر آدھا پاؤ کا یا پاؤ کا ایک شاپر دے دینا.
اگر آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں تو اتنا دے دیں کہ اگر 2 4 5 جی اس گھر میں بندے رہتے ہیں تو وہ ایک وقت کا کھانا بنا سکے. تھوڑے لوگوں کو دے لیں, تھوڑے گھروں میں دے لیں. اور دوسری یہ بات یاد رکھیں, جن کی قربانی نہیں محلے میں پتہ ہوتا ہے ان تک ضرور پہنچائیں. یہ گوشت کا تبادلہ بھی چھوڑ دیں کہ میں نے کیا, میں نے آپ کے گھر بھیج دیا, آپ نے کیا, آپ نے میرے گھر بھیج دیا. تو جن کا اصل حصہ تھا ان تک تو وہ پہنچ ہی نہیں رہا. ان مسائل کے اوپر بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے. صفحے سیدھی کریں, نماز کا ٹائم ہو گیا.